نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل تکریم و تعظیم سامعین، جیسا کہ آپ نے پچھلا پارٹ میرا واچ کر لیا ہوگا، سردار زراب خان عباسی علیہ الرحمہ کی اولاد کے حوالے سے چند لوگوں نے جیسے غلط تاریخ بیان کرتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے دیا تھا پہلے پارٹ کے اندر، اور انہوں نے جو تاریخ بیان کی تھی اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو کہ اس پارٹ کے اندر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو سوالات ہوئے وہ بھی انشاءاللہ العزیز اٹھائے جائیں گے۔ تو دانش صاحب آگے کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ وہ دونوں بھائی جو ان کے نزدیک دو بھائی ہیں، ہمارے نزدیک تو ایک بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کشمیر میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد وہاں سے انہوں نے اجازت لی اور دلی اپنے والدین کی قبروں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ یہاں پر پہلے میں ایک جواب دیتا چلوں کہ چونکہ ان کے والدین کی قبریں وہاں پر نہیں ہیں، سردار زراب خان علیہ الرحمہ کی قبر کے حوالے سے سارے مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہوٹہ داران کوٹ میں ہے۔ ویسے اگر آپ لوگ فزیکلی طور پر بھی کوئی بندہ چاہے کہ وہ دیکھنا چاہے کہ میں دیکھ کے آؤں کہ قبر کہاں ہے، تو داران کوٹ جا کر وہاں وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہاں پر تختیاں بھی ان کی قبروں کی جو ہیں، باپ اور بیٹے دونوں کی قبریں اکٹھی ہیں اور دونوں کی تختیاں جو ہیں وہ اویزاں بھی ہیں، لگی ہوئی بھی ہیں، سردار زراب خان عباسی علیہ الرحمہ اور ان کے بیٹے سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ کی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ فزیکلی طور پہ خود وہاں وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ کر کے اس بات کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں فزیکلی طور پہ کہ واقعتاً وہاں قبریں موجود ہیں یا نہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ مورخین جو ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ ان باپ بیٹے کی قبر جو ہے وہ داران کوٹ یعنی کہ کہوٹہ کے اندر ہے، اور میں چلیں اس دور کی جو کتابیں ہیں یہ ان کا رد بھی کر سکتے ہیں، 19ویں صدی کی یا اس کے اوائل کی یا اس کے درمیان کی یا اس کے آخر کی، یہ کہیں گے کہ جی یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کے جو ذہنیت کے لوگ تھے انہوں نے لکھی ہے۔ تو میں ایک کتاب جو پرانی ہے 1800 کے اوائل میں لکھی گئی ہے، مفتی نجم الدین سمرقندی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، عباسیان ہند، اس کتاب میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں یہ سردار زراب خان عباسی علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی قبر داران کوٹ کہوٹہ میں ہے، اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ۔ تو اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پروف ہے، ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس اس بات کا کہ 1800 کے اوائل میں ایک تو یہ کتاب لکھی گئی، یعنی کہ بہت پرانی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ نشاندہی کی ہے کہ سردار زراب خان علیہ الرحمہ کا ایک بیٹا ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ داران کوٹ کہوٹہ کے اندر ہے۔ بہرکیف میں آگے چلتا ہوں، آگے یہ تاریخ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 1003 ہجری میں دونوں بھائی جو ہیں وہ دلی پہنچ گئے، اپنے والدین کے مزار پر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 1003 ہجری میں ہی آپ واپس داران کوٹ پہنچے، اور وہاں پر ایک فیملی تھی، ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں جو ہے وہ سردار اکبر گئی خان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی جہاں پر ان کا جو خون گرا، خون کا جو پہلا قطرہ گرا، وہاں پر جی ان کو دفنایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا دجل سے انہوں نے یہاں پر کام لیا ہے۔ پیچھے چونکہ آپ نے سنا کہ ان تاریخوں میں یہ کیسے چھلانگیں لگاتے رہے، ایک 100 سال کی چھلانگیں، 80 سال کی، 70 سال کی، یعنی لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے رہے، اور واقعات کو یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں واقعات انہوں نے من گھڑت قسم کے جو ہیں وہ پیش کیے تھے، اور یہاں آ کر جو ہے وہ ایک ہی سال کے صرف 9 مہینوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اتنے کام کروا دیے جو کرنے ناممکن ہے اس دور کے لحاظ سے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں اتنا کنوینس وغیرہ کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا خاص۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال کے 9 مہینے، کیونکہ رمضان میں یہ شہید کروا رہے ہیں، اسی 1003 ہجری میں پہلے وہ کشمیر سے دلی جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں قیام کیا ہوگا، اپنے والدین کی قبر پہ فاتح خوانی کی ہوگی، وہاں سے واپس وہ چلے اور داران کوٹ پہنچے۔ داران کوٹ پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر جاتے ہی انہوں نے تھوڑا ہی کسی قبیلے سے ان کی لڑائی پڑ گئی ہوگی، کسی بات پہ لڑائی پڑی ہوگی، تو کچھ ٹھہرنے کے بعد ہی پڑی ہوگی۔
تو یہ اس دور کے لحاظ سے اگر اس بات کو سوچا جائے تو بالکل یہ بات جو ہے وہ ناممکن لگتی ہے۔ اگر تو ان کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ ضرور پیش کریں۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جی 23 رمضان المبارک بروز سوموار 1003 ہجری کو سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ کو شہید کیا گیا، اور 1011 ہجری کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بروز جمعرات 17 محرم الحرام کو مئی خان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دونوں بھائیوں کی یہ ڈیٹ بتا رہے ہیں، اور ڈیٹ بھی کنفرم بتا رہے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ رمضان المبارک کے 23ویں روزے کو اور اس دن سوموار کا دن یہ بتا رہے ہیں کہ بنتا ہے، اس دن وہ شہید کیے گئے ہیں، جبکہ ہجری جو تھی وہ 1003 تھی۔ اور دوسرے بھائی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں 1011 ہجری کو فوت ہوئے، اور کنفرم ڈیٹ بتا رہے ہیں جی 17 محرم الحرام بروز جمعرات۔ حالانکہ تحقیق کی جائے جس انداز سے بھی، تو یہ جو انہوں نے تاریخیں بتائی ہیں یا پھر یہ انہوں نے جو دن بتائے، سب کچھ غلط ہے۔ اس حوالے سے میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک بھائی ہے اس کو لڑائی کے اندر شہید کر دیا گیا، دوسرا بھائی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوت ہو رہا ہے، اور وہ بھی فوت بھی کب ہو رہا ہے؟ 8 سال بعد جا کے۔ انہیں چاہیے ہوگا کہ ایک کوئی ایسا واقعہ لے کے آئیں، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق مئی خان جو ہے وہ بڑے بھائی ہے، اور سردار اکبر گئی خان چھوٹے بھائی کو اگر لڑائی کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے تو ایک واقعہ انہیں ضرور ایسا لانا چاہیے، کم از کم ایک واقعہ ایسا کہ جس میں یہ واضح طور پہ معلوم ہو کہ سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے بڑے بھائی نے جو ہے وہ ان کے لیے بدلہ لیا تھا، یا بدلہ لینے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تھا۔ چونکہ بیٹے تو دونوں ضراب خان صاحب کے ہیں نا ان کے نزدیک، تو وہ تو ہمارے نزدیک بھی ایک بہت ہی عظیم قسم کے سپہ سالار ہیں، اور ان کے نزدیک بھی انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ تو باپ کی کچھ خصوصیات بیٹوں کے اندر منتقل تو ہوتی ہیں نا، اور وہ خصوصیات دکھائی بھی ہیں۔ سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ نے اپنی جان تک لٹا دی، یہ بہادروں کا ہی کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان تک لٹا دیں۔ شہادت جو ہے اللہ پاک اسی کو اس عظیم مرتبے پہ فائز کرتا ہے کہ جو بہادر ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، لڑنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ جو لوگ گھروں میں چھپے رہیں یا دوسرے لوگوں کو آگے کر کے ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے گولی چلانے والے ہوں، وہ کبھی شہید نہیں ہوتے یا ان کو کبھی شہادت نہیں ملا کرتی۔ تو بہرحال انہیں کوئی ایسا واقعہ ضرور دکھانا پڑے گا اس کے پروف کے طور پہ کہ مئی خان نے بعد میں کچھ کیا تھا۔ اگر تو وہ بڑا بھائی تھا تو چھوٹے بھائی کو شہید کیا گیا، ظاہر ہے اس کو کچھ ری ایکشن تو ہوگا نا، کرنا چاہیے تھا، تو وہ انہیں ضرور بیان کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارے نظریے کے مطابق تو وہ بھائی ہیں ہی نہیں، یعنی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مئی خان جو ہے وہ ایک نوکر اور غلام تھا سردار زراب خان علیہ الرحمہ کا۔ تو اگر وہ ان کا غلام تھا، اس نظریے کو ذہن کے اندر رکھ کے اس واقعے کو پرکھا جائے، پھر بھی سوالات اٹھتے ہیں، پھر بھی سوالات جنم دیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اگر مئی خان ان کا نوکر ہے تو ظاہر ہے وہ سردار جس کے ساتھ اتنے بہادر سردار کے ساتھ رہا ہے تو اس کی جو ہے اندر کچھ خصوصیات سردار کی پھر بھی منتقل ہونی چاہیے۔ اور اس دور کے ویسے بھی سرداروں کے غلام جو ہوتے تھے وہ ویسے بھی بہادر ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو کہ وہ نوکر اور غلام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی کسٹڈی میں آ گیا ہے، سردار اکبر گئی خان صاحب کا نوکر بن گیا ہوگا۔ تو جب لڑائی ہوئی تو ہونا یہ چاہیے کہ مئی خان آگے کھڑا ہو، کہے کہ سردار میں اپنے سینے کے اوپر تلوار تیر و تلوار کھاؤں گا، آپ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن انہوں نے جو واقعہ بیان کیا وہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جیسے سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ آگے لڑ رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کا کوئی کردار اس واقعے کے اندر انہوں نے بیان نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم سردار زراب خان علیہ الرحمہ کے حقیقی وارثین ہونے کے ناطے جو انہوں نے یہ الزام ایک قسم کا لگایا ہے کہ یہ الزام ہی ہے کہ مئی خان کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں، وہ پیچھے رہا، اس کا کوئی واقعہ اس کے اندر انہوں نے کردار نہیں دکھایا، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے سردار کا جو غلام ہے وہ اتنا بزدل نہیں ہو سکتا کہ سردار کو شہید کر دیا جائے اور وہ پیچھے گھر میں چھپا رہے، وہ گھر میں رہے یا ان کے کندھے کے پیچھے یا ان کی پیٹھ پیچھے وہ رہے، بلکہ ہمارے جو سردار ہوتے تھے ان کے غلام بھی جو ہوتے تھے وہ اتنے بہادر ہوتے تھے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ تو یہ مئی خان ہم غلام بھی ماننے کے باوجود ان کے اوپر اس قسم کا گھٹیا قسم کا الزام برداشت نہیں کر سکتے کم از کم۔
چونکہ انہوں نے بہت ہی بھیانک قسم کا کردار جو ہے نا وہ مئی خان کا اس واقعے کے اندر پیش کیا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی جملہ اس کے حوالے سے انہوں نے نہیں لکھا کہ انہوں نے کوئی کردار ادا کیا اس واقعے کے اندر، یا اس واقعے کے اندر انہیں کوئی ایک بھی تلوار کا زخم آیا، ان کو ایک بھی تیر لگا، کسی قسم کا کوئی واقعہ انہوں نے پیش نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف میں تاریخوں کی طرف چلتا ہوں۔ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ جی 23 رمضان المبارک 1003 ہجری کو جو ہے وہ سوموار والے دن سردار اکبر گئی خان علیہ الرحمہ کو شہید کیا گیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں مئی خان کو جو ہے وہ 1011 ہجری کو وہ فوت ہوئے، اور 17 محرم الحرام بروز جمعرات کا دن تھا۔ یہ دونوں جو تاریخیں ہیں یہ ایک تو بالکل غلط ہیں، اور اس میں جو انہوں نے دن بیان کیے ہیں وہ تو بالکل ہی من گھڑت ہیں۔ ان کو جس انداز سے بھی پرکھا جائے وہ دن بنتے ہی نہیں ہیں۔ 23 رمضان کو نہ سوموار کا دن بنتا ہے، اور نہ 17 محرم الحرام کو جو ہے وہ جمعرات کا دن بنتا ہے۔ پرکھنے کے لیے جو زاویہ ہے پہلے وہ سمجھ لیں، تھوڑا سا انٹرسٹنگ ضرور ہوگا اور ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا تعلیم کی طرف اتنا رجحان نہ ہو، خاص طور پر دانش صاحب کے لیے، کیونکہ ان کی جو ویڈیو تھی یا ان کا جو انداز تکلم تھا، اس سب سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف تاریخ سے ہی نہ بلد نہیں ہے، بلکہ ان بیچاروں نے اسکول کبھی کبھی منہ شاید نہیں دیکھا، یا دیکھا بھی ہو تو وہاں جا کے شاید بنٹے ہی کھیلتے رہیں، یا وہاں وہ کرکٹ ہی کھیلتے رہے ہوں گے شاید۔ تو اس قسم کے، یا وہ جیسے کاغذ مارتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے نا بچے ایک دوسرے کو، شاید یہ ان کا کردار اسکول کے اندر اس طرح کا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے زبان سے جو ہے وہ صحیح طرح سے لفظ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ میں زیادہ لفظوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ایک نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ 1003 ہجری کا جو واقعہ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات بیان کی تھی، کہتے ہیں جی دونوں بھائی تعلیم یافتہ حسین تھے۔ دونوں بھائی جو تھے وہ تعلیم یافتہ حسین تھے۔ دونوں بھائی تعلیم یافتہ حسین تھے۔ میں تو کہتا ہوں اردو کا جنازہ انہوں نے یہاں نکال دیا ہے۔ کیسا جملہ بولا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ تعلیم یافتہ حسین تھے۔ میں اگر تھوڑا سا اس کو کھولوں تو میں دانش صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا تعلیم یافتہ اور حسین یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں ایک انسان کے اندر ہونے کے لیے؟ یعنی کہ کوئی انسان تعلیم اس کے اندر تعلیم ہو، حسین نہ ہو، تو آپ اس کو یعنی کہ نہیں مانیں گے کسی قابل؟ یا ایک انسان جو ہے وہ حسین ہے اور اس کے اندر تعلیم نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کا کردار کس طرح کا پیش کریں گے؟ یعنی کہ آپ نے اس انداز کا جملہ بولا ہے، میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے، اور جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس پہ کومنٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ جو بولا ہے وہ کتنا ہی عجیب قسم کا ہے۔ بہرحال میں دو تین پہلے یہاں تفصیلیں عرض کروں گا، پھر تاریخ پہ آؤں گا۔ پہلے نمبر پہ طول بلد کیا ہوتا ہے اور عرض بلد کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاریخوں کو سمجھنے کے لیے۔ چونکہ جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو تو اس کی ڈیفینیشن بھی آتی ہوگی، اچھی طرح پتہ بھی ہوگا، انہوں نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا کافی زیادہ، کہ جو طول بلد ہوتا ہے وہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک دن میں جو مسافت طے کرتے ہیں اس کو طول بلد کہا جاتا ہے، اور جو ایک سال کے اندر جو مسافت طے کرتے ہیں وہ جو ہے ان کا عرض بلد کہلاتا ہے۔ اب ایک دن کے اندر جو مسافت طے کریں گے وہ تو سب کے سامنے عیاں ہے نا، واضح ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن کے اندر، اور 24 گھنٹوں میں وہ مسافت طے کریں گے تو اس کو طول بلد کہا جائے گا۔ اب سال کے اندر وہ مسافت کتنے دنوں میں طے ہوگی، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پراسس علیحدہ ہے دونوں کا، کیونکہ سورج کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے نا 365 دن ہوتے ہیں، اور 6 گھنٹے اس سے زائد جب، یعنی 365 دن اور 6 گھنٹے اس سے زائد جب وہ مسافت طے کرتا ہے تو وہ ایک چکر مکمل کر کے اپنی جگہ کے اوپر دوبارہ آ جاتا ہے، اس کو عرض بلد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند جو ہے وہ 354 دن اور 9 گھنٹے جو مسافت طے کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 354 دن اور 9 گھنٹوں میں 9 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس کو اپنی جگہ پہ دوبارہ آنے کے لیے۔ یعنی کہ ان دونوں تعریفوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اسلامی سال ہے اس کے اندر 354 دن اور 9 گھنٹے ہوتے ہیں، جبکہ جو عیسوی سال ہے جس کو شمسی سال بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 365 دن اور 6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب میں دوسرا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلامی جو سال ہے اس کے اندر 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینوں کے نام تو غالباً
اکثر مسلمانوں کے آتے ہی ہوں گے۔ پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، دوسرا صفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جو اسلامی سال کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ان مہینوں کی تعداد اور ان کی گنتی بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ 2 مہینوں کا انہوں نے ذکر کیا نا، ایک محرم الحرام اور دوسرا رمضان المبارک۔ تو محرم تو آتا پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ پھر صفر آئے گا، ربیع الاول آئے گا، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ 5 اور 4 9، یعنی 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ اسلامی سال میں 9ویں نمبر پہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو ان 2 مہینوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے سال کا، اور رمضان المبارک 9واں۔ 2 تفصیلیں ہوگی، ایک طول بلد اور عرض بلد، یعنی سورج کتنے دنوں کے اندر اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور چاند کتنے دنوں میں۔ دوسری بات کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہیں، اور انہوں نے جو 2 مہینوں کا ذکر کیا وہ کتنے نمبر پہ اسلامی سال میں آتے ہیں، پہلے اور 9ویں نمبر پہ۔ تیسری بات جو اس حوالے سے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے، اب چونکہ ہم نے ہجری کو کاؤنٹ کرنا ہے نا، یہ ہجری سال انہوں نے ہجری تاریخ جو ہے وہ بیان کی ہے کہ 1003 ہجری اور 1011 ہجری۔ تو اس لحاظ سے ایک بات کو اور بھی ہم ذہن کے اندر رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ لوگ 354 دنوں کو اور 9 گھنٹوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں 12 مہینوں کے اوپر، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک مہینے کے اندر کتنے دن آ سکتے ہیں، تو وہ 29.5 اس کا آپ کو جو ہے وہ جواب آئے گا، آنسر آئے گا۔ تو ان کا جواب جو ہے وہ اتنا آئے گا۔ اب اگر عقل تو تھوڑی سی بھی ہے تو بندہ یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ ایک مہینے میں 29.5 دن تو ہوتے ہی نہیں ہے، یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ تو اب اس کو کس طریقے سے ان دونوں کو جو ہے وہ 29 اور 30 کے اندر جو ہے 354 کو ڈیوائیڈ کیا جائے کہ وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ 6 مہینے اگر ہم 30 کے بنا لیں اور 6 مہینے 29 کے بنا لیں، تو پھر یہ پورا پورا 354 پہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یہ 354 دن جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ نتیجہ یہ ملتا ہے، یا تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی، جس کا رزلٹ یہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ ایک اسلامی سال کے اندر 12 مہینوں میں سے 6 مہینے 30 دنوں کے ہوں گے اور 6 مہینے جو ہیں وہ 29 دنوں کے ہوں گے۔ اب اس تفصیل کو ذہن میں رکھنے کے بعد آج جو کرنٹ ڈیٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہے وہ 4 ربیع الاول ہے، اور آج سوموار کا دن ہے۔ یہاں سے آپ پیچھے کی طرف کاؤنٹ کریں تو آسانی کے ساتھ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جاؤں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ میں نے یہ واقعہ جو ہے وہ 4 کتابوں سے نقل کیا ہے، جیسے کہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، انہوں نے، اور تاریخ ابن سعد، ان دونوں نے یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے 26 ذوالحجہ کے بارے میں لکھا ہے، 23 ہجری، 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو بدھ کا دن لکھا ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب اس سے اگر کول کو لیا جائے کہ 26 ذوالحجہ کو بدھ کا دن ہے، تو آگے کاؤنٹ کیا جائے، چونکہ اگلے سال محرم کی پہلی سے ہم نے شروع کرنی ہے کاؤنٹنگ، تو 1 2 3 4 5 6، یہاں 6، یہاں میں 26 کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں بدھ کا دن، تو 27 کو ظاہر سی بات ہے جمعرات ہوگی، پھر جمعہ ہوگا، پھر ہفتہ ہوگا اور اتوار ہوگا 30 ذوالحجہ کو۔ یکم محرم الحرام بنے گی سوموار والے دن، یکم محرم الحرام بنے گی سوموار والے دن۔ اب دوسرے جو 2 کول ہیں پہلے میں ان کو بھی نقل کر لیتا ہوں، پھر ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اسی طریقے سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری سے میں نے یہ کول لیا ہے، انہوں نے کہا جی 27 ذوالحجہ کو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ بہرحال ایک اختلاف ہے، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ شہید کب ہوئے، قاتلانہ حملہ کب ہوا۔ ہم نے مین مقصد جو تھا، مین جو پوائنٹ کی چیز یہاں سے لینی تھی وہ تاریخ لینی تھی، اور اس دن کون سا بنتا ہے وہ لینا تھا۔ اب جب میں نے ان سے دونوں حضرات سے یہ کول لیا کہ 27 کو وہ بدھ بتا رہے ہیں، پچھلے جو 2 حضرات کا میں نے بیان کیا ہے جیسے تاریخ الخلفاء اور ابن سعد کے اندر، انہوں نے 26 کو بدھ کہا ہے، 26 ذوالحجہ کو، یہ کہتے ہیں 27 کو بدھ تھا۔ 27 کو اگر بدھ گنا جائے تو 28 کو ظاہر سی بات ہے جمعرات ہوگی، 29 کو جمعہ ہوگا، اور 30 کو جو ہے وہ ہفتہ ہوگا، یعنی کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک اتوار والے دن جو ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، اور ان دونوں حضرات کے نزدیک سوموار والے دن یکم محرم الحرام ہے، اور ہجری کون سی بنتی ہے یکم کو؟ 24 ہجری۔
اب اس 24 ہجری کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اور اس کو یہ جو کلیے میں نے بیان کیے پیچھے، طول بلد، عرض بلد، اور پھر اس طرح سے اسلامی مہینوں کے نام، اور پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے 12 مہینوں کے اوپر 354 دنوں کو، اور پھر 9 گھنٹے اوپر زائد بھی ہیں نا، ان کو بھی اگر ڈیوائیڈ کیا جائے، پھر اس تاریخ کو ہم یہاں پر لے جائیں 24 ہجری کو، اتوار والے دن کو، وہاں سے کاؤنٹنگ کرنی آگے شروع کریں۔ میں نے چونکہ وہ ایکسل کے اندر ایک فائل بنائی ہے، اور ایکسل کے فائدہ یہ ہے کہ وہ خود کاؤنٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ایکسل تھوڑا بہت یوز کرنا جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح سے جو ہے وہ آگاہ ہوں گے، یا ان کو پتہ ہوگا کہ وہ خود ہی کاؤنٹ کر دیتا ہے، شروع کے 1-2 انچ سے لے کے وہ خود ہی باقی کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ انتہائی ایزی اس کے اندر جو ہے وہ کام بندہ کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے وہاں سے جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کیا، اور 1003 ہجری پہ لے گیا، پھر 1003 ہجری کے 9ویں مہینے رمضان المبارک پہ لے گیا، اور اس کی 23 تاریخ میں نے دیکھی تو میرے سامنے ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ یعنی کہ رزلٹ آیا، نتیجہ آیا۔ میں اسکرین کے اوپر اس کو چلا بھی دیتا ہوں کہ اگر تو یہ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری کے قول کے مطابق یکم محرم کو اتوار کا دن بنایا جائے اور آگے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس صورتحال میں 1003 ہجری کو رمضان المبارک کی جو 23 تاریخ ہوگی، اس دن یا تو بدھ کا دن بنے گا، یا جمعرات بنے گی، یا جمعہ بنے گا، یا ہفتہ بنے گا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ اس نے 4 دن کیوں گنوائے، ایک کوئی کلیئر دن بتا دے کہ یہ دن بنے گا اگر اتنی اس نے کاؤنٹنگ کی ہے۔ یہ 4 دن اس لیے ہیں کہ چونکہ میں پہلے تفصیل بتا چکا ہوں کہ مہینے کے اندر 29 کے بھی مہینے، سال کے اندر 29 کے بھی دن آ سکتے ہیں، 30 والا مہینہ بھی آ سکتا ہے۔ اب میں نے کیا یہ ہے کہ یہ چونکہ 9 نمبر پہ ہے نا رمضان المبارک، تو پیچھے جو ہیں وہ اصحاب لگایا ہے کہ اگر پیچھے 8 مہینے بنتے ہیں نا، تو چونکہ 29 کے بھی 6 مہینے ہو سکتے ہیں اور 30 کے بھی 6 مہینے ہو سکتے ہیں، تو میں نے ادھر سے 29 کے 6 مہینے رکھیں اور 2 مہینے 30 کے، تو لگا کے حساب جب لگایا ہے تو اس وقت بدھ کا دن بنتا ہے 23 رمضان کو۔ اسی طریقے سے اگر ہم ذہن میں یہ کلیہ بنا لیں کہ جو اس سال کے اندر جو ہے وہ 29 کے مہینے گزر چکے تھے، تو پھر جو ہے جمعرات کا دن بنے گا 23 رمضان کو۔ اسی طریقے سے اگر اس سال کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ ان 9 مہینوں سے پہلے جو 8 مہینے، ان مہینوں میں 4 مہینے اگر 29 کے گزر چکے ہیں تو پھر جمعے کا دن بنے گا، اور 3 ہے تو پھر ہفتے کا دن بنے گا، یعنی کہ اس طریقے سے۔ اور اگر اسی طریقے سے 2 ہیں تو پھر وہ اتوار کا دن بنے گا، یعنی کہ کسی صورت میں بھی ٹل لا لیو، کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ سوموار کا دن 23 رمضان المبارک 1003 ہجری کو نہیں بنتا اس کاؤنٹنگ کے لحاظ سے۔ میں نے اپنی اس جو تحقیق ہے یا جو سرچنگ ہے، یا جو میں نے جو یہ اندازہ لگایا ہے، اس سے بڑھ کے ایک قدم اور میں نے اور بھی تحقیق کی ہے، وہ یہ کہ میں نے 2 ویب سائٹیں جو ہیں وہ کھولی ہیں۔ ایک عرب ویب سائٹ ہے، چونکہ عرب میں تو آپ کو پتہ تاریخ چلتی بھی ہے عموماً، تو اس ویب سائٹ کے مطابق جو ہے 1003 ہجری کو جو ہے اور 23 رمضان کو بدھ کا دن بنتا تھا۔ پھر میں نے ایک اور ویب سائٹ کھولی جو پاکستانی نژاد جو ہے اس نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر جب میں نے سرچنگ کی تو اس کے اوپر بھی بدھ کا دن ہی بنتا ہے 23 رمضان المبارک 1003 ہجری کو۔ یعنی دونوں کے اوپر انٹرسٹنگ چیز مجھے یہ لگی ہے کہ دونوں ویب سائٹیں علیحدہ علیحدہ بندوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور خود ان کی اپنی تحقیقات ہیں، اور دونوں تحقیقات کی روشنی میں دن ایک ہی بنایا انہوں نے، بدھ کا 23 رمضان المبارک، جبکہ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں سوموار کا دن تھا۔ اب مجھے بتائیں میں ان کی مانوں، تاریخ طبری کی مانوں، ابن سعد کی مانوں، تاریخ ابن خلدون کی مانوں، تاریخ الخلفاء کی مانوں، یہ جدید جو ذرائع ہیں سرچنگ کے ان کو مانوں، یا ان حضرت صاحب کی مانو جن کو بیچاروں کو اردو بولنے بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، علم ہونا، تاریخ ان کے پاس ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب دوسرا کال میں نقل کر دیتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے۔ یہ تو اتوار تھا نا، میں نے کہا کہ اگر اتوار کا دن کے حساب سے لگایا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو 2 یعنی کہ تاریخ دان ہیں، تاریخ الخلفاء اور تاریخ ابن سعد کے اندر جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے 26 ذوالحجہ بروز بدھ، یعنی ان کے مطابق جو ہے وہ 24 ہجری جو ہے وہ سوموار والے دن سے شروع ہوتی ہے۔ اس سوموار کو اگر کاؤنٹ کر کے ہم آگے لے آئیں 1003 ہجری کے اندر، تو پھر بھی انٹرسٹنگ چیز مجھے جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی 23 رمضان المبارک جو ہے وہ نہیں بنتا 1003 ہجری میں۔ یہ آپ کے سامنے یہ ابھی اسکرین کے اوپر چل رہا ہوگا کہ اگر اس سال بھی اگر 8 مہینوں میں 6 جو مہینے تھے وہ اگر 29 کے گزر چکے ہوں تو جمعرات کا دن بنے گا۔ اسی طریقے سے 5 اگر مہینہ گزرے ہیں 29 کے تو جمعے کا، یا 4 گزرے ہیں تو ہفتے کا، یا اس سے کم یعنی 3 گزرے ہیں تو اتوار کا دن بنے گا۔ سوموار کا دن یعنی کہ اس صورت میں بھی نہیں بن سکتا، اور یہ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔
اور اس کو اگر ہم 1011 ہجری پہ جا کے چیک کریں تو ادھر بھی انہوں نے اگر کاؤنٹنگ کریں تو منگل کا دن جو ہے وہ بنتا ہے، جبکہ انہوں نے جو ہے وہ جمعرات کا دن بتایا ہے، یعنی کہ چاہے 1003 ہجری ہو یا 1011 ہجری ہو، دونوں کی جو انہوں نے تاریخیں بتائی ہیں بالکل ہی غلط ہیں، اور نہ ان تاریخوں کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے دونوں حضرات کی، نہ وہ دن یہ تھے جو انہوں نے یہ دن بتائیں، بالکل من گڑت اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے یہ لے کے آئے ہیں۔ بہرحال ایک تفصیل اور رہ گئی ہے، وہ میں اس کو بھی کلیئر کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا آگے میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ لمبی ہو چکی ہے، تو سامعین کو دشواری نہ ہو اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اس لیے میں زیادہ ان تاریخوں کی یہ جو ہے اس مزید جو ہے وہ تفصیل بیان نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں۔ بہرحال یہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1003 ہجری کو جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں جناب سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ، اور مئی خان کی جو تاریخ وفات یہ بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات ہے 1011 ہجری۔ اسی طریقے سے سردار زراب خان علیہ رحمہ کی انہوں نے تاریخ وفات بتائی ہے 890 ہجری۔ یہ شجرہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شو ہو گیا ہوگا، اس شجرے پہ سب سے پہلے اگر نظر دوڑائیں سب سے اوپر ٹائٹل کے اوپر تو لکھا ہوا ہے شجرہ نسب قوم ڈونڈ شاخ میال۔ اب یہاں پر کون عقل والا انسان ہے جو اس شجرے کو صحیح مانے گا، جس کا ٹائٹل ہی انتہائی غلط ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے اپنے کو ڈھونڈ کہہ رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی شاخ ہے میال، حالانکہ سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کی پشت کے اندر جو ہے سے ایک آتے ہیں حضرت شاہ ولی خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ڈونڈ کے نام سے مشہور تھے، تو ڈونڈ قوم تو وہ ہے کہ جو ان کی اولاد میں سے ہے، یہ اپنے آپ کو ادھر سے میال کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے سردار اکبر گئی خان کے ایک فرزند کی اولاد میں اپنے آپ کو، یعنی کہ اس طرف اپنے آپ کی نسبت کر رہے ہیں، کتنا غلط ہے، یہ خود ہی اس کا جواب دیں گے۔ بہرکیف میں چونکہ یہاں پر اور موضوع کے حساب سے یہ آپ کے سامنے شجرہ کھولا ہے، اگر ہم پشتیں گننی شروع کریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لے کے سردار زراب خان عباسی علیہ رحمہ تک، جیسے کہ انہوں نے اس شجرے کے اندر لکھی ہیں، تو یہ تقریباً جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں آپ حضرات بھی، حضرت عباس سے لے کے حضرت سردار زراب خان علیہ رحمہ تک، تو یہ انہوں نے جو بنائی ہیں وہ پشتیں بنائی ہیں 18، جبکہ ہونی جو چاہیے تھی جو انہوں نے تاریخ بیان کیا، کیونکہ ایک کلیہ پہلے سن لیں، کلیہ جو تاریخ دانوں نے مقرر کیا وہ یہ ہے کہ ایک صدی کے اندر 3 پشتیں کم از کم وہ گنواتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ایک صدی میں 3 پشتیں تقریباً وہ گزرتی ہیں، تو اگر اس کلیے کے مطابق یہ 650 پہ جو ہے وہ پشتوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو 600 تک تو 18 پشتیں ہونی چاہیے، اور آگے 50 اوپر وہ زیادہ بھی ہیں، تو پھر ان 50 کو اگر لگایا جائے تو کم از کم 2 پشتیں تو اور گزرنی چاہیے نا 50 سالوں میں اس کلیے کے مطابق، تو اس کلیے کے مطابق 20 پشتیں ہونی چاہیے، جبکہ انہوں نے اپنے شجرے کے اندر جو پشتیں لکھی ہیں وہ ٹوٹل 18 لکھی ہیں، باقی 2 پشتیں کہاں گئی ہیں بیچ میں سے، اس کا جواب یہ خود دیں گے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں، آگے جا کے جب انہوں نے کہا کہ مئی خان جو ہے وہ 1011 ہجری میں جو ہے وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 1443 ہجری چل رہی ہے، تو جب ہم ان کو کاؤنٹ کریں 1443 میں سے 1011 ہجری کو مائنس کریں تو 432 سال بنتے ہیں، 432 سال بنتے ہیں، جبکہ انہوں نے جو ہے وہ مئی خان سے لے کے تو ابھی جو ان کی پشت چل رہی ہے وہاں تک، یہ آپ اس شجرے کے اندر کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر موجود ہے، میں یہاں پر شو بھی کر دیتا ہوں کہاں سے کہاں تک کاؤنٹ کرنا ہے، تو یہ تقریباً جو پشتیں انہوں نے بنائی ہیں وہ 22 بنائی ہوئی ہیں، ان کے شجرے کے مطابق 22 پشتیں بنتی ہیں مئی خان سے لے کے تاحال جو ان کی پشت چل رہی ہے، حالانکہ اس جو تاریخ دان ہے جو کلیہ انہوں نے ترتیب دیا اس کلیے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو پشتیں ہونی چاہیے تھیں زیادہ سے زیادہ 13 ہونی چاہیے تھیں، اس سے زیادہ پشتیں بن ہی نہیں سکتی، تو مجھے اس کا جواب یہ دیں، یہ خود بتائیں گے کہ یہ بیچ میں جو بندے انہوں نے گھسیڑے ہیں یہ کہاں سے گھسیڑے ہیں، جتنے بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ اتنے انہوں نے گڑبڑ کی ہے اس شجرے کے اندر کہ پہلے تو اوپر قوم ڈونڈ اور شاخ میال لکھ دیا ہے، پھر جا کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لے کے زراب خان صاحب 2 پشتیں بیچ میں سے کھا گئے، پھر اگر یہ آگے کی طرف چلیں چونکہ تاریخیں تو انہوں نے کلیئر کٹ بتا دی ہیں نا، اور آگے جب مئی خان کی تاریخ وفات لکھی ہے اور وہاں سے لے کے تاحال جو ان کی پشت چل رہی ہے وہاں تک کاؤنٹ کریں تو 22 بنتی ہیں، حالانکہ اس کلیے کے مطابق یہاں پہ پشتیں جو ہیں وہ ٹوٹل 13 ہونی چاہیے تھی، باقی جو یہ 8 جو پشتیں یہ بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں وہ کہاں سے لا رہے ہیں، کس خاندان سے لا رہے ہیں، کس خاندان کے ہیں وہ لوگ، وہ اس کا جواب یہ ضرور مجھے دیں۔
تاکہ میں سامعین تک اس کو بعد میں پہنچا سکوں۔ بہرکیف یہ انتہائی قسم کا جو دجل ہے، انہوں نے اس سے کام لیا ہے۔ اور پھر مزے کی انٹرسٹنگ چیز جو اس سے بھی بڑھ کے وہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ہے سردار زراب خان علیہ رحمہ 650 ہجری کو کہہ رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور مئی خان جو فوت ہو رہے ہیں 1011 ہجری میں، ان دونوں کی اگر کاؤنٹنگ کی جائے درمیان کا عرصہ تو 361 سال بنتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب جو ہیں وہ 432 سالوں کے اندر 22 پشتیں لا رہے ہیں، اور ادھر 361 سالوں کے اندر صرف 2 پشتیں چل رہی ہیں۔ کتنا ہی عجیب قسم کا فلسفہ، عجیب قسم کی تاریخ، عجیب قسم کا شجرہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ سامعین کو اس کی سمجھ آئے گی، اور مجھے یہ سامعین سے امید بھی ہے کہ سارے سوال ضرور کریں گے نیچے کمنٹ کے اندر اس میال خاندان سے، کہ وہ پشتیں جو بیچ میں گسیڑی ہیں یا جو بیچ میں سے تم کھا گئے ہو، وہ ضرور ہمیں بتاؤ۔ بہرکیف ان کی تو میں کہتا ہوں موت ہی اس شجرے پہ ہے، جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ اس شجرے کے اوپر میں پھر ایک دفعہ بڑا کر دیتا ہوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے غور سے اگر اس کا مطالعہ کریں تو کہہ رہے جی یہ شجرہ حاضہ بالترتیب نمبرات 88 تک 1922 کا پرنٹ شدہ ہے، 1922 کو پرنٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد کے نام جو ہیں وہ اعظم خان نے، یہ وہی اعظم خان ہے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلی، جس پہ ان کے پیٹ میں مروڑ پڑی تھی اور انہوں نے آ کے میرے اوپر میری ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، اور جس کے بعد پھر مجھے یہ ویڈیو واپس بنانی پڑی۔ بہرکیف یہ ان کا حال ہے، اور یہ ان کی تاریخ ہے، اور یہ ان کا شجرہ نسب ہے، اور یہ ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کا کردار ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ بھیانک قسم کا لڑائی ہوتی ہے تو خود پیچھے چھپ جاتے ہیں اور سردار کو مروا دیتے ہیں، اور یہ سارے یعنی کہ اس کے جواب انہیں ضرور دینا ہوگا جو انہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ بہرکیف میں آگے چلتا ہوں، کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے، تو میں آخری باتیں کرتا ہوں، اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو آگے آلریڈی ہو چکی ہے۔ جی ان کا ایک اور جو بات تھی، الزام تھا جو سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کی اولاد پہ، ان کے وارثین پہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی 1975 کے اندر ہمارے بڑے گئے وہاں قبروں پہ، داران کوٹ وہاں کیمروں کے ساتھ گئے، تصویریں انہوں نے کھینچی، تصویریں کھینچنے کے بعد جو ہے وہ رزلٹ یہ نکالا جی وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی تھی سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کی، اور ایک تختی لگی ہوئی تھی مئی خان کی۔ انہوں نے جو ہے وہ 2003 یا 2000 پتہ نہیں کتنے کی انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے تختیاں جی چینج کر دیں، تختیاں تبدیل کر کے انہوں نے اپنے نام کی تختیاں لگا دیں، اپنے من گڑت تاریخیں لکھ دی، جبکہ یہ تختی اس آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ اس تختی کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جی سردار زراب خان علیہ رحمہ جو ہیں وہ فوت، اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1003 ہجری میں ہو رہے ہیں، جبکہ ہم جتنے بھی سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، یا جو بھی تاریخ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ سب اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ ان کی تاریخ وفات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو اس تاریخ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب ہمارے نزدیک یہ تاریخ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں لکھیں گے وہاں پہ یہ تاریخ غلط؟ اگر ہم نے لکھنی بھی ہوتی تو صحیح تاریخ لکھتے نا، غلط تاریخ تو ہم نہ لکھتے۔ تو غلط تاریخ لکھنا تو آپ کا ہی کام ہے نا، جیسے یہاں غلط تاریخیں آپ نے بیان کی ہیں، تو یہ الزام کم از کم ہمارے اوپر نہ ڈالیں، یہ کام آپ کا ہی کیا درا ہے سارا۔ یہاں پر میں ان سے بلکہ یہ بھی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں نے واٹس ایپ نمبر انہوں نے اپنی ویڈیو کے نیچے کسی بندے کو دیا تھا، وہاں سے نوٹ کر کے ان کو میسیج بھی کیا تھا کہ کائنڈلی مجھے وہ تصویریں دکھا دے جو 1975 کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمروں کے ساتھ ہمارے اتنے ہائی لیول آباء و اجداد تھے اس دور میں، کیمروں کے ساتھ وہاں گئے اور تصویریں کھینچی، وہ تصویریں تو مجھے کائنڈلی دکھائیں۔ تقریباً 2 سے 2.5 دن گزر چکے ہیں وہ میسیج کیے ہوئے، انہوں نے ابھی تک تصویریں مجھے نہیں دکھا پائے۔ ویڈیو کے بعد دکھا دیں یا اپنی ویڈیو جب جواب میں دلائیں تو اس میں دکھا دیں، تو پھر بھی ان کی بڑی یعنی کہ نوازش ہوگی، ضرور دکھائیے گا۔ بہرکیف یہاں پر کچھ جو ہے وہ نام انہوں نے بیان کیے جن کے اوپر مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے، درمیان میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ آخر میں بیان کروں گا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے ویڈیو کو بالکل وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 773 ہجری میں سردار زراب خان علیہ رحمہ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، وہاں ان کا بڑا بیٹا پیدا ہوا جی، اس کا نام رکھا گیا مئی خان، اور دوسرا بیٹا بھی وہاں پیدا ہوا چھوٹا، اس کا نام جی سردار اکبر گئی خان۔ میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ پوری عرب کی تاریخ اٹھا لیں اور یہ نام جو آپ نے بتائے ہیں یہ مجھے کہیں سے دکھا دیں کہ عرب کے جو لوگ تھے یا عرب کا جو کلچر تھا اس میں یہ نام مستعمل تھے یا نہیں تھے، یعنی کہ استعمال ہوتے تھے یا نہیں تھے۔
کوئی ایک دو مثالیں بے شک یہ دکھا دیں کہ جس کے اندر یہ دکھا دیں کہ جی ہاں ان سے پہلے فلاں بندے نے یہ نام رکھے تھے، یہ ضرور آپ کو دکھانا ہوگا، اور یہ چیلنج ہے میرا آپ کو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو میرا چیلنج ہے، یہ نام آپ دکھا نہیں سکتے ہیں، مر سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے۔ ہمارا تو چونکہ نظریہ ہے ہی یہی نا کہ وہ آ کے بر صغیر پاک و ہند میں شادی کی، کشمیر کے اندر وہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام، تو یہاں کا کلچر تھا اس حساب سے انہوں نے سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کا نام رکھا، تو ہم تو اس کا جواب واضح طور پہ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کلچر کے اندر بیٹا پیدا کیا تو اس نام کی آپ نے ضرور وہاں سے جو ہے وہ لسٹیں نکال کے شو کرنی ہے کہ اس نام کے بندے تھے اور انہوں نے نام رکھا تھا۔ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج انہوں نے توتک شاہ جو کہا ہے کہ اس کے گھر سے جو ہے وہ شادی کی، یہ بھی آپ نے لسٹیں مجھے نکال کے بتانی ہے کہ عرب میں اس نام کے لوگ ہوتے تھے، توتک شاہ، اس طرح کا نام کوئی ایک مثال بے شک آپ دکھا دیں۔ دوسرا چیلنج۔ تیسرا چیلنج تو میں نے درمیان میں بھی کر دیا تھا کہ کشمیر میں جو بگا خان جو آپ نے کہا کہ شہنشاہ تھا، اس نام کا کوئی شہنشاہ آیا ہی نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب سے، کوئی من گڑت جو آپ نے خود لکھی ہوئی ہے نا، یہ اس کے اندر سے بے شک ڈھونڈ کے آپ لے آئے کہ بگا خان کی وہاں حکومت تھی، یہ بھی مجھے آپ نے ضرور دکھانا حوالے کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جب وہ شہادت والی بات کی نا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مئی خان وہاں فوت ہو گئے، تو وہاں انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا واپس دلی چلا گیا، تو اس کا نام کیا تھا، اس کی عمر کیا تھی، باقی تو بھائی اس سے چھوٹے تھے نا، بڑا تھا تو ظاہر ہے وہ جوان ہوا ہوگا، وہ سارے یعنی کہ انہوں نے ضرور مجھے واقعات جو ہیں یہ جو بیان کیا اس کی بھی انہوں نے مجھے ضرور جو ہیں وہ لسٹیں دکھانی ہیں، یا اس کے حوالہ جات انہوں نے مجھے ضرور دینے ہیں، آپ کو دینے پڑیں گے یہ، نہیں تو آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ آخر میں ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، کیونکہ ان کی تصویر کے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تصویر شو ہو رہی ہے، رائٹ سائڈ پہ کچھ چابیوں کے گچھے نظر آ رہے ہیں۔ جناب دانش صاحب، تاریخ دان بننے کے لیے روز کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، تالے نہیں۔ آپ کے پیچھے اتنے چابیوں کے گچھے تو اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف یہی ہے کہ تالے کھولنا، لاکر کھولنا، ان کو بند کرنا، تو آپ کا کام یہ ہے، یہ چابیوں کے گچھے یہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر اپنے آپ کو تاریخ دان بیان کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے کتابوں کا پورا ایک الماری ہونی چاہیے تھی جس کے اوپر کتابوں کا انبار ہو، تاکہ پتہ چلے واقعی انہوں نے خود مطالعہ کر کے یہاں پہ تشریف لائیں، ان کو کسی نے وہ لکھ کے کاغذ کے اوپر نہیں دیا اور یہاں پر یہ آ گئے۔ تو تاریخ دان بننے کے لیے تالے کھولنے ضروری نہیں ہے، کتابیں کھولنی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے ہوگا کہ اگر آپ اس چیز سے انٹرسٹڈ ہیں تو اب سے کھولنی شروع کر دیں، چلے پہلے نہیں کھولی، اب سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے بہت سارے یہ جو غلط قسم کے نظریات ہیں یا غلط قسم کے جو آپ کے ذہن کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر آخر میں ایک اور بات بھی، ایک تو باتیں کافی زیادہ ہیں اور ٹائم کافی قلیل ہے، انہوں نے جب میں نے ان کو میسج کیا وہ تصویروں کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک بات مانی وہاں پر، وہ میسج بھی میں یہاں چلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ سے میں بھی بالکل نہ بلد ہوں اور آپ بھی، نہ میں تاریخ کو جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اب ایک بندہ دوسرے کے بارے میں کہے کہ تو یہ بات نہیں جانتا، تو مطلب کہ وہ بندہ تو اپنے ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوگا نا، پتہ نہیں اگلا جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا۔ تو میرے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے اپنے ذہن کے بارے میں کہا ہے، اپنے ذہن کے مطابق سوچ کے کہا ہے، وہ تو ان کی بات ختم ہو گئی۔ اپنے بارے میں تو بندہ خود سوچ کے کرتا ہے نا بات، کہ میں کیا ہوں یا نہیں ہوں، مجھے کس بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے، تو اپنے بارے میں یہ خود ہی مان گئے ہیں کہ مجھے تاریخ کا بالکل پتہ نہیں ہے، وہ اندھیری راہ ہے بالکل، اس کے بارے میں یہ جو میسج چل رہا ہے اس کو آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آخر میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، دانش صاحب خدا را کچھ اپنی قبر کی بھی کر لیں سوچ، کچھ قبر کے بارے میں بھی اپنی سوچ لیں، کل کو آپ نے مرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، اور خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یا حضرت عباس کے بیٹے حضرت ابن عباس، ان کو کیا منہ دکھائیں گے آپ کہ ہم غیر عباسی ہونے کے باوجود ہم اپنے باپ کو چینج کرتے تھے، ان کو چھوڑیں، اپنے باپ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ ابا جان میں نے تو آپ کا نام ہی چینج کر دیا تھا، میں نے تو آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا، میں نے تو اپنا شجرہ بھی آپ کے شجرے سے ہٹا کے کسی اور کے ساتھ جا کے ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح طور پہ صحاح ستہ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہیں، میں یہاں پر ان کے لگا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے جناب 6766 اور صفحہ نمبر ہے 156 اور جلد نمبر 8۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جانتے ہوئے اپنے والد قرار دیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔
دوسرا جو فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور حدیث نمبر 115 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جانتے ہوئے اپنا والد قرار دیا، اس پر جنت حرام ہے۔ دونوں حدیثوں کے، جو بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، اور آگے ابو داؤد شریف کی بھی یہ روایت آ رہی ہے، تینوں کے بالکل سیم الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کو جانتے ہوئے اپنا والد قرار دیا، اس شخص کے اوپر جو ہے وہ جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے اویسا ہو گئی ہوگی، حدیث نمبر ہے 2127، اور اس حدیث میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، تو ایک سوالی نے آ کے سوال کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا والد قرار دے گا، یا غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا، یعنی اپنی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرے گا، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور روز قیامت اس کی مالی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ جو آپ نیٹ پہ ویڈیوز چڑھا رہے ہوتے ہیں نا کہ میال خاندان جی کرونا میں اتنی ہیلپ کر رہا ہے، حالانکہ ہیلپ تو یہ دکھانے کا کام نہیں ہوتے، لیکن ذرا ادھر بھی دھیان دے لیں۔ آپ اپنے آپ کو، اپنا باپ چینج کر کے جتنی آپ مالی عبادتیں کر لیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کی باتیں یہ قبول نہیں ہوگی قیامت والے دن، اور اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا را کچھ اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں، کسی کے بارے میں نہ صحیح۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو اگر گنوانا چاہتے ہیں نا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، پہلے ان کے قول بھی مان لیں، یہ ان کا قول بھی آ گیا ہے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور یہ ہے بھی صحاح ستہ کے اندر ہی روایت موجود۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت، حدیث نمبر ہے 2609، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 870۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انتسب الى غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پچھلی جو روایت میں نے پیش کیا نا، اس کے اور اس کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، کہ جس نے نسبت کی کسی غیر باپ کی طرف، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس نے نسبت کی، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ تو جناب کچھ سوچیں اپنی قبر کے بارے میں، کیوں اپنے باپ کا نام چینج کر کے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں پتہ تو خاموشی اختیار کریں نا، سکوت اختیار کریں، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کہنا کہ ہمارا باپ وہ نہیں جی فلاں ہے، بڑا ہی غلط ہے۔ اور آپ نے مئی خان کے باپ کو چینج کر کے سردار زراب خان کا نوکر تھا اور ان کا بیٹا بنا دیا ہے، اتنی غلط نسبت آپ نے کی ہے کہ نوکر کو اپنے سردار کا بیٹا بنا دیا ہے، یہ تو انتہائی قسم کی گھٹیا حرکت ہے آپ کی، اور کچھ آپ کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ بہرکیف میں مزید اور کچھ کہنے کی سکت نہیں رکھتا آپ سے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے اندر عقل ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں گے، اور اگر تو کچھ جوابات آپ کے پاس ہوئے اور حقیقی معنوں میں آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی تو وہ ثبوت لائیں گے، نہیں تو آپ معذرت کریں گے ویڈیو کی شکل میں پوری عباسی قوم سے، اور سردار اکبر گئی خان علیہ رحمہ کی جتنے بھی وارثین ہیں سب سے آ کے ویڈیو پہ معذرت کریں گے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی نسبت غلط کی تھی۔ آخر میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تہ دل سے ان حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے میری اس ویڈیو میں بنانے کے لیے، یا اس کے پیچھے جن کی ہیلپ جو ہے وہ کار فرما رہی ہے، یا جنہوں نے تحقیق کے اندر میری مدد کی ہے، جس انداز سے بھی کی ہے، خاص طور پر حسن اختر عباسی صاحب اور جناب شہباز صاحب، اور اس کے علاوہ جو تقریباً اس سارے عرصے میں میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، جن کے ساتھ مشاورت رہی ہے، خصوص بالخصوص ریاست صاحب اور جناب محترم طارق شمیم عباسی صاحب، ان تمام ہی حضرات کا میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے میری یعنی کہ ہر طرح سے سپورٹ بھی کی اور ہر طرح سے میری رہنمائی بھی کی، اس حوالے سے کہ حوالہ جات ہیں وہ بھی اکٹھے کرنے میں میری انہوں نے ہیلپ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔